ليكون للعالمين نذيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا سندنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد عبده ورسوله وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المبارك بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بھائیوں بزرگوں دوستوں میرے ہم سفر نوجوان ساتھیوں سورۃ الیاسین کی قریب 46 آیتوں کی قدر تفسیر اور تشریح میرے اور آپ کے سامنے آ گئی جس کا مختصر مضمون تھا مشرکین مکہ سے خطاب بعض بعد الموت کے بارے میں مفصل ایک واقعہ رب العالمین نے اپنی قدرت کاملہ کا انسان کو جو انسان کے لیے نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو یاد کرا کرا کے اپنی قدرت کا تعارف کروایا کہ میری اتنی قدرت اتنی طاقت ہے جہاں تم دیکھتے ہو جہاں تم جاتے ہو وہاں پر تمہیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں اللہ کی قدرت کے مظاہر تمہیں دیکھنے سننے کو ملتے ہیں اور اللہ وہ اللہ ہے جو صرف انہی چیزوں پر قادر نہیں ہے جن کو بنا دیا جو موجود ہیں بلکہ وہ اللہ ہے جس نے ماضی کی چیزوں کو بنایا حال میں تمہارے سامنے ہے اور مستقبل میں وجود جن کا ہونے والا ہے ان تمام پر اللہ کی قدرت ہے بھی اور بنانے کی طاقت بھی ہے
اور وہ ساری کی ساری چیزیں ماضی ہو حال کی مستقبل تینوں زمانوں میں ہونے والا ہوا یا موجودہ وہ سب اللہ کے نزدیک ایسا ہے بلکہ اس سے کہیں آگے ہے. انسان کی ہتھیلی کے اوپر جو کچھ ہے وہ انسان کو نظر تو آ رہا ہے لیکن ممکن نہیں کہ ہر ہتھیلی پر رکھی ہوئی ہر چیز کو بندہ جان لے کہ یہ کیا چیز ہے. یہ گھڑی میری ہتھیلی پر ہے، میں اس کو جان رہا ہوں یہ گھڑی ہے، لیکن اس گھڑی کے اندر جتنے پرزے ہیں اگر اس گھڑی کا انجینئر اور مکینک اس گھڑی کے پرزوں کو الگ الگ کر کے اور میری غیر علمی میں لا علمی میں ان پرزوں میں سے پرزہ اٹھا کر میری ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ دے گا، میں یہ تو جان لوں گا یہ کوئی پرزہ ہے، لیکن میں یہ نہیں جان پاؤں گا اگر میں اس کو پہلے سے نہ جانتا ہوں یہ گھڑی کا پرزہ ہے یا یہ موبائل کا پرزہ ہے، یہ پنکھے کا پرزہ ہے یا بلب کا پرزہ ہے. تب جب کہ میں ان کے پرزوں سے ناواقف ہوں تو یہ کھل کر جب میرے سامنے آئیں گے میں تب بھی ان کے جاننے پر قدرت نہیں رکھتا ہوں، میرا علم تو اتنا ناقص ہے. بنی آدم کے سامنے بس موجودہ شکل کا علم ہے، پھر موجودہ شکل میں بھی اوپر والا اسکرین تو مجھے نظر آ رہا ہے لیکن اس گھڑی کا بیک سائڈ کیسا ہے، کیا وہ بھی ایسا ہی گولڈن کلر کا ہے یا وہ سلور کلر کا ہے، کیا وہ بھی سٹیل ہے یا وہ پلاسٹک ہے، وہ پلاسٹک ہے یا کہ لوہا اور تانبا ہے. ابن آدم کے سامنے اوپر والا علم تو ہے لیکن بالکل اسی چیز سے ملا ہوا اس کی بیک سائڈ کا علم ابن آدم کے پاس نہیں ہے. ابن آدم اتنا عاجز ہے، اتنا کمزور ہے، اتنا جاہل ہے، اتنا لا علم ہے کہ اس کے ہاتھ میں رکھی ہوئی کسی کی گھڑی اسے نہیں معلوم ہے کہ اس کے دو ڈھکنوں کے درمیان میں کیا چیز رکھی ہوئی ہے. بلکہ بندہ جب تک اس گھڑی کو نہیں کھولے گا اس کو یہ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ میری گھڑی جو سیل کے ذریعے سے چلتی ہے اس کا سیل چپٹا ہے یا کہ گول ہے، اور گول میں بھی وہ چھوٹے والا ہے یا بڑے والا ہے. ابن آدم کو تو اس کا بھی علم نہیں، تو کیا علم ہوگا اس کے اندر کیا چیز رکھی ہوئی ہوگی. لیکن میرا اللہ یہ فرما رہا ہے ابن آدم تجھے تو تیرا بھی علم نہیں ہے لیکن مجھے تیرا بھی علم ہے، تجھ سے پہلو کا بھی علم ہے، تجھ سے بعد والوں کا بھی علم ہے، جو ہوا اس کا بھی علم، جو ہو رہا ہے اس کا بھی علم، جو ہونے والا ہے اس کا بھی علم ہے. دنیا میں ہر چیز کا علم ہے. اسی کو میرے رب نے فرمایا تھا وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ. چونکہ مثال چل رہی تھی سواری کی، لہذا سواری کو سامنے رکھ کر میرے رب نے فرمایا وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ. او مکہ والو تمہارے سامنے تو اس وقت صرف اونٹ ہے جس پر تم سواری کرتے ہو، صرف سمندری کشتی ہے جس پر تم سفر کرتے ہو، لیکن اے قریش والو، او ابو جہل، او ابو سفیان، بلکہ او ابو بکر، او عمر، او عثمان، او علی، جو تم مجھے جانتے ہو، جو تم میری مانتے ہو، میرے نام پر اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے ابو بکر تو نے گھر میں جھاڑو پھینک کے آیا، سب کچھ اللہ کے نام پر آج میں قربان کرتا ہوں، لیکن ابو بکر میں کل کیا کرنے والا ہوں یہ تجھے بھی علم نہیں ہے. اس لیے کہ اگر ابو بکر کو یہ علم ہوتا
کہ چند گھنٹوں کے بعد کیا ہونے والا ہے، تو وہ ابو بکر جو اپنے نبی کے ساتھ سفر میں بھی ساتھ رہا، حضر میں بھی ساتھ رہا، خوشی میں بھی ساتھ رہا، غمی میں بھی ساتھ رہا، گار میں بھی ساتھ رہا، گھر میں بھی ساتھ رہا، وہ ابو بکر آخری گھڑی میں سوموار کو اشراق کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری شکل کو کہ اب تو افاقہ ہو گیا ہے، رخصت لے کر قبا کے قریب اپنے کھیت کو دیکھنے کے لیے نہیں جاتا اگر ابو بکر کو آگے کا علم ہوتا۔ لیکن ابو بکر کو چند گھنٹوں بعد کیا قیامت مجھ پر ٹوٹنے والی ہے، کیا ہمارے ساتھ ہونے والا ہے، اس کا علم نہیں تھا، لہذا ابو بکر چلا گیا۔ ابھی تو کھیت میں پہنچا ہی تھا، منادی نے آواز دی، منادی نے ندا دی، آؤ مسلمانوں، تمہارا چہتا نبی آج ہمیشہ کے لیے تم سے الوداع ہو گیا۔ ابو بکر بھی نہیں جانتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، تو ابو جہل کیسے جانتا، ابو سفیان کیسے جانتا، ابو طالب کیسے جانتا، کوئی نہیں جانتا تھا کہ کل کیا ہونے والا ہے، کل کیا بننے والا ہے۔ مکہ والوں تمہیں کیا معلوم ہے، کل میں ایک ہیلی کاپٹر بنانے والا ہوں، کل میں ایک جہاز بنانے والا ہوں، کل میں ایک ریل گاڑی بنانے والا ہوں، کل میں ایک ٹرک بنانے والا ہوں، ایک بس بنانے والا ہوں، ایک کار بنانے والا ہوں، ایک موٹر سائیکل بنانے والا ہوں، ایک سائیکل بنانے والا ہوں۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کو میرے اللہ نے آج سے 1450 سال پہلے مکہ میں بسنے والے مسلمانوں کے درمیان اس قرآن کے اندر اتارا تھا۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، ایسی چیزیں پیدا کروں گا جو ان جیسی ہوں گی جن پر یہ سوار ہو کر سفر کریں گے۔ مکہ والوں نے تو نہیں دیکھا، میں نے اور آپ نے دیکھا ابھی کیا کچھ بننے والا ہے اور کیا کچھ ختم ہونے والا ہے، ابھی کسی کو کچھ بھی علم نہیں ہے، لیکن کیا ہوگا ہمارا اللہ جانتا ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا او مکہ والو، میں وہ قدرت رکھنے والا ہوں، میں وہ طاقت رکھنے والا ہوں۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ۔ او مکہ والو، اگر اس کشتی پر تیرتے ہوئے، اگر اس کشتی پر سفر کرتے ہوئے، اس اونٹ پر سفر کرتے ہوئے اگر تمہیں موت آ جائے، اگر تمہیں کوئی مصیبت پکڑ لے، اگر تمہیں کوئی پریشانی پکڑ لے، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، نہ تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہے اور نہ تم کو کوئی بچا سکتا ہے۔ یہ اجمال بتا دیا میرے اللہ نے کہ انسان کے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے۔ اس ناگہانی آفت کے وقت میں اگر کسی کو اپنی امداد کے لیے بلائے گا، کوئی اس کی امداد کے لیے آ نہیں سکتا ہے، وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، اور اس کو کوئی بچا بھی نہیں سکتا ہے۔ ہاں کون بچائے گا؟ وہ بچائے گا جس پر اس بچانے والے کی رحمت ہوگی۔ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا، مگر جب ہماری رحمت ہوگی، جب ہماری نصرت ہوگی، جب ہماری مدد ہوگی، جب ہماری امداد تمہارے ساتھ ہوگی، تو کھاٹ ہے، اگر تم 7 منزلہ سے بھی گرو گے تو تم تب بھی بچ جاؤ گے، اگر چھت سے گرو گے تو بچ جاؤ گے، اگر چھت کے نیچے آ جاؤ گے تو بچ جاؤ گے۔ کب تک؟ جب تک نہ میرے اللہ نے تمہاری موت لکھی ہوگی۔ لیکن جب موت لکھی ہوگی تم نہیں، تمہارا لخت جگر بیٹا تمہارا ڈاکٹر ہے اور تم اس کے پیشنٹ ہو، تمہارا لخت جگر بیٹا جو ڈاکٹر ہے وہ تمہارے سرہانے بیٹھا ہوا ہے، تمہارا دوسرا بیٹا وہ پائخانے کی جانب بیٹھا ہوا ہے، تمہارا تیسرا ڈاکٹر بیٹا دائیں جانب بیٹھا ہوا ہے، تمہارا چوتھا بیٹا بائیں جانب بیٹھا ہوا ہے، ہر 4 جانب سے تمہارے 4 ڈاکٹر بیٹے
جو دنیا کے 1 نمبر کے ڈاکٹر ہے، جو دنیا کے 1 نمبر کے مانے تانے ڈاکٹر ہیں، وہ تمہاری چاروں جانب بیٹھے ہوئے، ہر ایک کے ہاتھ میں مشین ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں دوائی ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں ہر بچانے والا آلہ موجود ہے، ڈاکٹری بھی سب کچھ موجود ہے، مگر جب حضرت اسرائیل آ جاتے ہیں تو تمہارا ڈاکٹر بیٹا تم کو بچا نہیں سکتا، تمہاری لخت جگر بیٹی تم کو بچا نہیں سکتی، تمہاری محبوبہ شریک حیات اہلیہ محترمہ تم کو بچا نہیں سکتی۔ ارے ایک تو ایک ہے، ساری دنیا کے گورنر، سارے دنیا کے بادشاہ، سارے دنیا کے ڈاکٹر ایک کمزور بندے کو بچانے کے لیے اگر آ جائیں گے تو سر درد سے مرنے والے بندے کو ساری دنیا کے ڈاکٹر بچا نہیں سکتے۔ متاعن الہی، جب وہ وقت آ جاتا ہے لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب موت آ جائے گی نہ پہلے آئے گی نہ بعد میں آئے گی، جب تک تمہارا اللہ چاہے گا تم کو زندہ رکھے گا، لیکن جب موت کا وقت آ جائے گا پھر تم کو بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، نہ سفر میں نہ حضر میں نہ گھر میں نہ دکان پر نہ مکان پر نہ کھیتی باڑی میں نہ بازار میں نہ گاڑی میں نہ جہاز میں نہ ٹرین میں، جہاں تمہاری موت لکھی ہوگی پھر تم کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ وَلَا هُمْ يُنْقِذُونَ، چاروں طرف سے بچانے والے آ جائیں گے، ساری ریسکیو ٹیمیں وہاں پہنچ جائیں گی، لیکن ڈوبنے والے کو بچا نہیں سکتے، مرنے والے کو بچا نہیں سکتے، جس کی موت لکھی ہوگی اس کو کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ جب بچنا نہیں ہے، ایک نہ ایک دن مرنا ہی مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اس رب کے حضور میں پیش بھی ہونا ہے، اس رب کی حضوری کی پیشی کے لیے اس رب کا اعلان ہے، اس رب کا فرمان ہے، قیل لهم اتقوا ما بین ایدیکم وما خلفکم لعلکم ترحمون، جب کہا جاتا ہے ان سے اتقوا ما بین ایدیکم وما خلفکم، جب ان سے کہا جاتا ہے آگے اور پیچھے سے، موجودہ زندگی سے، آنے والی زندگی کے بارے میں اس بنانے والے سے ڈرو، ڈرتے نہیں ہیں، پھر کیا کہتے ہیں دبنہار ماشاءاللہ ویچی جوانی، پھر بڑھاپا آئے گا، پھر دیکھ لیں گے، پھر عبادت کر لیں گے، پھر توبہ بھی کر لیں گے، پھر حج بھی کر لیں گے، پھر میں نیک بن جاؤں گا، فی الحال تو مستی کے دن ہے، پہلے انجوائے کر لیں گے، اس کے بعد پھر متقی بھی بن جائیں گے، کوئی حرج نہیں۔ اگر واقعی اس جوانی کے بعد توبہ اللہ کے یہاں مقدر ہوئی اور توبہ کی اور توبہ قبول ہو گئی، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا اللہ کا احسان ہے، مگر وہ توبے کی گھڑی آنے سے پہلے میں اور آپ تو کیا، میں نے مثال سے سمجھایا، ابو بکر کو بھی پتہ نہیں تھا کہ موت ابھی آنے والی ہے، جب ابو بکر کو اپنے محبوب کی جدائی کا علم نہیں ہے تو عبدالقادر، عبدالخالق، عبداللطیف، محمد ساجد، محمد خالد کہاں سے علم ہو گیا؟ ابھی جوان ہوں، پھر بوڑھا ہو جاؤں گا، پھر توبہ کروں گا، پھر اللہ کا ولی بن جاؤں گا، یہ کیسے کہہ سکتا ہے بندہ؟ ہاں یہ صرف زبان تک ہوگا، حقیقت میں کیا کچھ ایسا ہونے والا ہے یقینی نہیں کہہ سکتے۔ کیچے میں ورن دبنات بشتر گمری کرن صرف اللہ کی نافرمانی، اللہ کی بغاوت، نبی کی بغاوت، قرآن کی بغاوت۔ اب دیکھو ماشاءاللہ کتنا نیک ہو گیا ہے، ماشاءاللہ کیا کچھ میں نے ساتھ یہ چھو گولی سوب لگا، پھر پگڑی اتنی لمبی چوڑی، 3-4 بندوں کی پگڑی کٹی کر کے سر پر لپیٹ دیے، اتنا بڑا بزرگ بن گیا ہے، میں کیوں نہیں بزرگ بنوں؟ اگر واقعی توبہ مل جائے، توبے کا وقت آ جائے، بہت بڑی غنیمت کی بات ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم ہے، میں جو بول رہا ہوں
اگلا بول میں بول پاؤں گا کہ نہیں معلوم ہے۔ آپ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی یہ جمعہ کی پوری نماز مجھے اور آپ کو ملے گی یا نہیں ملے گی کوئی خبر نہیں ہے۔ جب اس کی خبر نہیں ہے، جب یہاں سے باہر جاؤں گا پھر دنیا کے کاروبار میں مست ہو جاؤں گا، پھر مجھے کیا معلوم ہے کہ میری اگلی زندگی ہوگی نہیں ہوگی۔ میرے رب نے فرمایا میرے بندو اذا قیل لهم اتقوا ما بین ایدیکم وما خلفکم لعلکم ترحمون، بچو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ بندو ڈرو، کس سے ڈرنا ہے؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کیا ہونے والا ہے، کل میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آنے والا ہے نہیں معلوم۔ جب معلوم نہیں تو وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر ڈرو اللہ سے۔ کیوں ڈرنا ہے؟ ڈرنے کے نتیجے میں پیسہ نہیں ملے گا، ڈرنے کے نتیجے میں پروموشن نہیں ملے گی، ڈرنے کے نتیجے میں دنیا نہیں ملے گی، ڈرنے کے نتیجے میں ملے گا لعلکم ترحمون، شاید کہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اور رحم کرنے والا خالق ہوگا، رحم کرنے والا مالک ہوگا، رحم کرنے والا میرا اور آپ کا بنانے والا، ساری کائنات کو چلانے والا اللہ ہوگا۔ جب وہ اللہ میرے اور آپ کے اوپر رحم کرے گا پھر ہمیں توبہ کی توفیق دے گا، پھر ہمارے گناہ معاف کرے گا، اور پھر تو مزے ہی مزے ہیں، پھر تو عیش ہی عیش ہے۔ لیکن جس بندے پر اللہ رحم کرے، اور اگر اللہ نے رحم نہ کیا، اللہ نے صرف انصاف کیا، انصاف، جب انصاف کی ترازو میرے اور آپ کے لیے رکھی جائے گی، میں اور آپ کبھی چھٹکارا نہیں پائیں گے۔ اس نماز پر ہم اللہ سے انصاف کی امید رکھتے ہیں، ان روزوں پر ہم اللہ سے انصاف کی امید رکھتے ہیں، اس زکوٰۃ کے دینے پر ہم اللہ سے انصاف کی امید رکھتے ہیں۔ بلکہ ہماری نماز تو ایسی نماز ہے کہ اگر اللہ اس کو اپنے فضل سے قبول نہیں کرے گا تو پھر ہمارے کوئی چانس نہیں ہماری نماز قبول ہوگی۔ اس لیے اللہ اکبر ہم کہتے ہیں جموں میں اور سلام پھیرتے ہیں سری نگر جا کر۔ ہماری نماز کا تو حال یہی ہے، میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، ہم سب کا حال یہی ہے۔ ہاں الا ماشاء اللہ، ایسا بھی نہیں ہے کہ سارے میرے اور آپ جیسے ہی ہیں، ایسے بھی اللہ کے نیک بندے، انہوں نے اللہ اکبر کہہ دی پھر دنیا کو آگ لگ جائے یا دنیا پر سونے کی برسات ہو جائے، ان کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہو، کوئی خبر نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اکثر یہی ہے، اللہ اکبر کیا یہاں اور سلام، چونکہ 4 رکعت ہماری روٹین بنی ہوئی ہے، اس روٹین کے مطابق ہماری زبان سے الحمد شریف بھی نکلتا ہے، اِنَّا بھی نکلتا ہے، قل اللہ بھی نکلتا ہے، رکوع میں جا کر کبھی ٹپلا نہیں ہوگا، سبحان ربی العظیم کی جگہ ہم لوگ سبحان ربی العظیم کبھی نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ وہ روٹین بن چکی ہے، وہ عادت بن چکی ہے۔ اگر ہمارا خشوع خضوع ہماری نماز میں ہوتا پھر اس سبحان ربی العظیم کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا۔ ذرا کبھی کبھی ہم اس طرح کی نماز پڑھ کر تو دیکھ لیں، جب سونے کا وقت آ جائے کبھی ایسا ہو جانا چاہیے، کرتے نہیں ہم، میں نہیں کرتا ہوں، کبھی ہمیں کرنا چاہیے ایسا کہ وضو کر کے ہم کمرے کے اندر پہنچ جائیں اور پھر یہ کہیں اب میں اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے والا ہوں، اور جب اللہ کے سامنے کھڑا ہونے والا ہوں تو جب اللہ اکبر کہوں گا تو ہاتھ یوں کانپیں گے، اللہ کے سامنے میں کھڑا ہوں، ارے 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 یہاں تو بندہ چھوٹے سے مولوی صاحب کے سامنے جاتا ہے، ہم لوگ اپنے استاذ کے پاس جاتے ہیں تو ایسے مر جاتے ہیں، استاد 3 مرتبہ پوچھتا ہے کیا کہہ رہے ہو، اور بول نہیں پاتے ہیں، کیوں؟ وہ اتنا روب ہوتا ہے، اتنا ڈر، اتنا ادب ہوتا ہے۔ جب استاذ کے سامنے شاگرد اتنا ادب، اتنا ڈر کا خیال ہوتا ہے، جب اس اللہ کے سامنے ہاتھ کھڑے کریں گے
تو کیا ہاتھ کانپیں گے؟ نہیں، یقیناً کانپیں گے، لیکن ہمارا وہ استعزار نہیں ہوتا ہے۔ کبھی کبھی یہ پریکٹس کرنے کے لیے 2 رکعت تنہائی میں بیٹھ کر ضرور پڑھنی چاہیے تاکہ ہماری نماز ایسے بن جائے۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے جیل نمازی چھتس پڑھی کے نہ نہ نہ، ہمارا کام ہے حاضری دینا، کوشش کرنا، قبول کرنا، اس اللہ کا کام ہے، اور انشاءاللہ میری اور آپ کی ایسے بھی قبول ہوگی، گھبرانا نہیں ہے، اس لیے کہ ہم تو خیر القرون سے بہت دور ہیں۔ اگر آپ کو کوئی نہ کہتا مؤذن نے ابھی اذان بھی نہیں دی تھی، تو اتنے لوگ جو یہاں پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو گھر میں کوئی پولیس والے نہیں گئے تھے نکالنے کے لیے، گھر والی نے ایسا نہیں کہا تھا اگر آج جمعہ نہیں پڑھو گے تو میں دوپہر کا کھانا نہیں دوں گی، اگر جمعہ نہیں پڑھا تو ہفتے بھر تم سے بات نہیں کروں گی، اگر تم نے 3 جمعہ چھوڑ دیے تو میرا اور تمہارا علیحدگی ہو گیا، اس لیے کہ 3 جمعہ جو مسلمان جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اسلام سے اس کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ کیا ہماری بیویاں ایسی ہیں کہ جان بوجھ کر ایک مسلمان 3 جمعہ چھوڑ دے اور وہ کہے السلام علیکم، چونکہ میں مسلمان ہوں آپ کا رشتہ اسلام سے ختم ہو گیا ہے لہذا السلام علیکم میں جا رہی ہوں؟ کون کہے گی؟ وہ تو وہ کہے گی جس کو پتا ہوگا۔ ہماری مستورات کو بیچاریوں کو نماز کے فرائض ہی پتہ نہیں ہے، وضو کے فرائض ہی پتہ نہیں ہے، کہ ہم نے کبھی گھر جا کر اہلیہ محترمہ سے پوچھا میری لخت جگر، میری نور نظر، تم میرے لیے چائے بناتی ہو، میرے بوٹ میں تم پالش کرتی ہو، میرے کپڑوں کو تم دھوتی ہو، ان پر تم پریس کرتی ہو، نوکروں کی طرح تم میرا کام کرتی ہو، میری لخت جگر ذرا یہ تو بتاؤ تم کو نماز پڑھنی آتی بھی ہے یا نہیں آتی ہے؟ جیسے یہ ماسٹر لوگ اور پٹواری لوگ سروے کرتے ہیں، اگر آپ لوگ اجازت دیتے تو ہم مولوی لوگ بھی ایک ٹیم بنا لیتے گھروں کی سروے کرنے کے لیے، ذرا گھروں میں سب سے ذرا نماز کے فرائض تو معلوم کر لیتے۔ لیکن اگر مولوی ایسی ٹیم بنائے گا چکے منو کھڑپے سے دین کے بعد، ارے یہ مولوی کھڑپیچ ہے، ہم نہیں سمجھتے لیکن یہ کھڑپیچ ہے، ہم نے نہیں بنایا اس کو، ارے آپ نے نہیں بنایا، آپ نے ووٹ بھی نہیں دیا اور بہت سارے تو چاہتے بھی نہیں ہیں، لیکن اس کو میرے اللہ نے کھڑپیچ بنا دیا ہے۔ انما یخشى اللہ من عباده العلماء، تو اللہ نے ان کو بنا دیا ہے سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع، یہ سب سے بلند، قوم میں امت میں ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ہو سکتا ہے ہماری پکڑ بھی ہوگی، ہم تو کسی کھاتے میں نہیں ہے، لیکن مولویوں کی پکڑ ہوگی اس کھاتے میں، لیکن مولوی بھی کہتے رہے جمعہ دوست بیان کرن تو شاید میرے سر سے بلا ٹال گئی ہو گیا کافی۔ ہاں ہو سکتا ہے، ممکن ہے اس کا پیچھا چھوٹ جائے گا، لیکن میں گھر میں جا کر میں اپنی اہلیہ سے پوچھتا بھی ہوں یا نہیں پوچھتا ہوں، اس کی پکڑ ضرور ہوگی، بچوں سے میں پوچھتا بھی ہوں یہ میری پکڑ ضرور ہوگی۔ بچہ ٹیوشن نہیں جاتا ہے تو ٹینشن بات کو ہوتی ہے، لیکن یہ بچہ 1 سال سے مکتب جا رہا ہے، کبھی میں نے پوچھا پتر تم نے مکتب میں جا کر سیکھا کیا، ایسا پوچھا تو نے کبھی؟ ایسا نہیں پوچھتے ہیں، اس لیے کہ وہ تصور کم ہو گیا ہے، وہ تصور ختم ہو گیا ہے، یہ دنیا کا تصور زیادہ آ گیا ہے۔ اللہ کا رحم تو لعلکم ترحمون، رحم تو اس پر کیا جائے گا جو رحم کے قابل ہوگا۔ میرے اور آپ کے اوپر رحم کیا کیا جائے گا؟ ہاں اللہ رحیم ہے، وہ رحم کر رہا ہے، ورنہ میرے اور آپ کے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ ہم اللہ سے فضل مانگیں، انصاف مانگیں۔ انصاف تو کبھی بھی نہیں مانگنا چاہیے، اللہ سے فضل مانگنا چاہیے، اللہ تو فضل کر دے، تو کرم کر دے، تو عافیت کا معاملہ کر دے۔ اگر ہم نے انصاف مانگ لیا تو پھر جو ٹھکائی ہو رہی نا اس سے 10 گنا زیادہ ٹھکائی ہوگی۔ ایک تو جاہل ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے، اور ہم تو جانتے ہیں 5 وقت نماز فرض ہے پھر بھی چھوڑ رہے ہیں، پھر اگر ہم نے کہا اللہ انصاف کر دے، نہیں فضل مانگا کرتے ہیں،
आफियत मांगा करते हैं, मदद मांगा करते हैं, रहम मांगा करते हैं ताकि अल्लाह हमारे ऊपर रहम करे। नमाज पढ़ के, रोजा रख के, जो भी कुछ काम करते हैं उसको अल्लाह के हुजूर में कहना चाहिए, अल्लाह अपने फजल से कबूल कर ले। अरे हमारे लिए तो ये तालीम है, जब सलाम फेरते हैं तो क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ें? अस्तगफिरुल्लाह 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 तआला रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। क्या हमने कोई नौज़ुबिल्लाह कोई चोरी की है? बिल्कुल नमाज तो पढ़ी हमने नौज़ुबिल्लाह किसी को गाली दी, अरे हमने किसी को मुक्का मारा, हमने किसी के बारे में बुरा सोचा तक नहीं, फिर क्या वजह है? सलाम फेरते इस्तिग़फ़ार पढ़ रहे हैं। ये बताना है उम्मत को, ये बताना है बंदों को, ए बंदो तुम्हारी ये नमाज, इसके बाद भी तुम्हें इस्तिग़फ़ार ही करना है। वो सहाबा पढ़ा करते थे और नबी अलैहिस्सलाम ने तालीम दी। क्योंकि मेरा और आपका हाल तो अल्लाह जानता था ना, इसलिए ये तालीम दे दी कि पहले से नेक काम करके फिर भी अल्लाह के हुजूर में को, ए अल्लाह तेरा फजल है मैं मस्जिद में आ गया, वरना ए अल्लाह मेरा बड़ा भाई है, उस माल में भी मुझसे अच्छा है, डिग्री में भी मुझसे अच्छा है, असर रसूख में भी मुझसे अच्छा है, लेकिन मेरे अल्लाह वो मस्जिद में नहीं आ रहा है। अल्लाह तूने मस्जिद में आने की तौफीक दी, ये तेरा कमाल है, मेरा कमाल नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते तुम डरो अल्लाह से, मौजूदा जिंदगी से भी, आने वाली जिंदगी से भी। क्यों? लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए। वमा तातीहिम मिन आयतिन मिन आयाति रब्बिहिम इल्ला कानू अन्हा मुअरिदीन। जब उनके सामने अल्लाह की आयतों में से, अल्लाह की निशानियों में से कोई निशानी आ जाती है, फहुम मुअरिदून, वो उससे एराज कर लेते। मक्का वाले तो, मुशरिकीन तो, यहूदी और ईसाई तो सिरे से इनकार कर देते थे। मोहम्मद नऊज़ुबिल्लाह जो कुछ बताता है गलत है, जो कुछ मोहम्मद कहता है नऊज़ुबिल्लाह ये झूठ है। वो तो सिरा सरा ज़बान से कहते नऊज़ुबिल्लाह ये गलत है। लेकिन ईमान वाला क्या करता है? ईमान वाले के सामने अल्लाह की आयत आ जाती है, अल्लाह का कुरान आ जाता है, अल्लाह का फरमान आ जाता है, अल्लाह का मुनादी बुलाता है, अल्लाह का मुनादी पुकारता है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। ओ ईमान वाले आजा नमाज पढ़ ले, ओ ईमान वाले आजा नमाज पढ़ ले, ओ दुकानदार दुकान को छोड़ दे, ओ मुलाजिम दफ्तर को छोड़ दे, ओ मजदूर मजदूरी को छोड़ दे, ओ खेती बाड़ी करने वाले खेती बाड़ी को छोड़ दे। हय्या अलस सलाह, आजा आजा, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। और मेरे नबी ने फरमाया मन तरका सलात मुतअम्मिदन फकद कफर। जिस मेरे उम्मती ने, जिस मुसलमान ने जानबूझकर नमाज को छोड़ दिया, फकद कफर। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस की रोशनी में फरमाते हैं जो मुसलमान जानबूझकर नमाज छोड़ देगा उसकी बीवी उसके हाथ से चली गई। जो मुसलमान जानबूझकर नमाज छोड़ देगा उसका रखा हुआ रोजा चला गया। जो मुसलमान जानबूझकर नमाज छोड़ देगा उसका रोजा उसका हज उसकी जिंदगी से चला गया। क्यों? फकद कफर, उसने कुफ्र किया। और जो मुसलमान होकर काफिर बन गया उसका हज भी गया, उसका रोजा भी गया, उसकी बीवी भी गई, उसकी नमाजें भी गई, उसका तो सब कुछ लुट गया। फहुम मुअरिदून। ये ईमान वाला ये मुसलमान दुकान पर बैठा हुआ मुनादी की आवाज को सुनकर भी मस्जिद में नहीं आ रहा है। फहुम मुअरिदून। ये खेती करने वाला मुअज्जिन की आवाज को सुनता है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। तबन्नास की वजती मकलावन, इस खेत को भी खत्म कर दूंगा, उसके बाद देखूंगा शाम को इकट्ठी नमाज पढ़ लूंगा। फहुम मुअरिदून। ये आराज करने वाले हैं,
یہ دفتر میں بیٹھا ہوا ملازم، یہ چپراسی ہو یا کہ ذمہ دار ہو، یہ کرسی والا ہو یا فائل والا ہو، یہ قلم والا ہو یا کہ قدم والا ہو، جو بھی ہو، جب منادی کی آواز سنتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، مسجد کی طرف نہیں آتا ہے، قرآن میں سے خطاب کرتا ہے، قرآن میں سے مخاطب ہوتا ہے، فَهُمْ مُعْرِضُونَ، یہ لوگ اعراض کرنے والے ہیں۔ ہم لوگ کہاں کہاں پر اللہ سے اعراض کرتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا ہے، ہم کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں۔ ہاں، براہ راست ان آیات کے مصداق تو مشرکین مکہ تھے، جب ان کے سامنے آیت آتی تھی وہ قولی انکار کرتے تھے، میں اور آپ تو عملی انکار کرتے ہیں، اور انکار تو انکار ہوتا ہے، وہ قول سے کرے یا عمل سے کرے۔ ماسٹر جی سکول کھولنے والے ہیں، بناس کا سر، ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے ڈیوٹی ہے جاتا نہیں ہے، اور ڈیوٹی ہے جاتا نہیں ہے، کتنے دن، ارے کتنے دن، اب گورنمنٹ والوں کو تو چکمہ دے دے گا، لیکن اکیڈمی میں 5 دن میں نہ جا کر تو دیکھ لے، چھٹے دن تیرے نام کا پرچہ آ گیا ہوگا، اب تیرے لیے یہاں کوئی ضرورت نہیں، گھر میں بیٹھ جا۔ ایک ہوتا ہے قول کا انکار، ایک ہوتا ہے عمل کا انکار۔ یہ مشرکین مکہ زبان سے انکار کرتے تھے، میں اور آپ عمل سے انکار کرتے ہیں، اور انکار بہت خطرناک چیز ہے۔ اس انکار سے بچنا ہے، ہمیں تو مطیع بننا ہے، ہمیں تو فرمانبردار بننا ہے، ہمیں تو ایسے بننا ہے سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور اطاعت کے لیے گردن جھکا لی۔ ارے وہ بنی اسرائیل تھے، وہ بنی اسرائیل تھے جو کہتے تھے سمعنا وعصینا، ہم نے سن، یہ یہودی کل کہتا تھا سمعنا وعصینا، ہاں میں نے سن لیا اور نافرمانی کروں گا۔ او مسلمان، او محمد عربی کے امتی، او محمد کے غلام، او غلام محمد، او غلام رسول، او عبد الرزاق، او عبد العلیم، او عبد الحکیم، وہ تو کہتے تھے سمعنا وعصینا، اور تو کہتا ہے سن لیا مگر پرواہ نہیں کی تھی، اس لیے کہ رب العالمین بڑا غفور الرحیم ہے۔ ہاں رب العالمین غفور الرحیم ہے، مگر وہی رب العالمین سبحانہ وتعالی، اے میرے بندو، رحیم جہاں میں رؤوف الرحیم ہوں، وہیں پر میں شدید العقاب بھی ہوں، میں زبردست پکڑنے والا بھی ہوں، اور جب میری پکڑ آتی ہے پھر چھڑکانے والا کوئی بھی نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم نے اپنے اندر سمعنا واطعنا لانا، سن لیا اور اطاعت کے لیے دوڑ پڑے، سب چھوڑ دیا، وضو کیا، مسجد میں آ گیا، پھر اے اللہ یہ تیرا گھر تھا، تیرا حکم تھا، جیسے پڑھنی تھی میں پڑھ نہیں پایا، اے اللہ مگر تو اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر، کرنا میرا کام ہے، قبول کرنا اس کا کام ہے، اور میں نے عرض کیا انشاءاللہ ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی بھی اللہ کے یہاں قبول ہو جائے گی۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کو سمجھنے کی، پڑھنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ جتنی دیر میں اعلان ہو جائیں گے، میں نے گزشتہ سے پیوستہ جمعہ کو عرض کیا تھا